بیٹی کی اہمیت۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اسے بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دیتے۔ اسی طرح جب آپ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو دیکھ کر کھڑی ہوتی، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی، پھر اس کو چومتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اسلام میں بیٹی کی اہمیت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیف کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ بیٹیوں میں اور چڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب بولتی ہیں تو کائنات میں ہر سو زندگی کے رنگ بھر جاتے ہیں اور جب خاموش ہوتی ہیں تو موت کا سا سناٹا چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کا دل چڑیا کی دل جیسا ہوتا ہے، ذرا سی ڈانٹ پر سہم جاتی ہیں، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ اگر سسرال میں یا شوہر کا پیار نہ ملے تو بچپن میں ملا ماں باپ کا لاڈ یاد کرتی رہتی ہیں، اس لیے جب تک یہ آپ کے پاس ہیں ان کو خوب پیار دیں، کیا معلوم ان کے آگے کی زندگی کیسی ہو۔ بیٹیوں کا خیال رکھنے والا جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے گھر میں بیٹی ہو اور وہ اس کو زندہ قبر میں دفن نہ کرے، یعنی اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کی توہین نہ کرے، بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہ کرے، یعنی بیٹوں کو بیٹیوں سے بڑھ کر نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ بیٹیاں۔ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئیں تو انہوں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی۔ اس عورت نے 1 کھجور دونوں بیٹیوں کو دی اور تیسری کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں تعجب کیوں ہے؟ وہ تو اس کام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی۔ باپ اور بیٹا پیچھے لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ والد بیٹے کا دل رکھنے کے لیے جان بوجھ کر ہار رہا تھا۔ بیٹا جیت کی سرشاری میں خوش تھا، نعرے مار رہا تھا۔ 7 برس کی پیاری سی بیٹی بینچ پر بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ابو کی مسلسل ہار نہ سہ پائی، دوڑ کر آئی، باپ سے لپٹی، رو کر بولی، ابو میرے ساتھ بھی کھیلیں۔
آپ کو جتوانے کی خاطر میں ہاروں گی۔ بیٹی وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ بیٹیاں ماں باپ کے لیے کبھی بڑی نہیں ہوتی، وہ ان کو وہی پری لگتی ہیں جس کو پہلی بار گود میں اٹھایا تھا، اس کو چلنا سکھایا تھا۔ لیکن والدین کی لاڈلی زمانے کی سارے سبق وقت کے ساتھ سیکھ جاتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو اپنے اندر دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹتی ہیں۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ بیٹی 100 لفظوں کی کہانی۔ شادی سے قبل وہ سالگرہ سے پہلے ہی کہنے لگتی، پاپا گفٹ لیا؟ میں مسکراتا، نفی میں سر ہلاتا، وہ غصے سے منہ پھلا لیتی۔ پھر سالگرہ کے دن سرپرائز ملتا تو بہت خوش ہوتی۔ اس دن وہ سسرال میں تھی، میں بھی گفٹ خرید کر وہیں جا پہنچا۔ سرپرائز کی نیت سے دبے پاؤں داخل ہوا۔ بیٹی کے رونے اور اس کے شوہر اور ساس کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بوجھل دل سے پلٹا۔ فون پر اس کے سسرال آنے کی خواہش کی تو بیٹی بولی، پاپا آج نہ آئیں، ہم باہر ڈنر کرنے آئے ہیں، میری برتھ ڈے ہے نا۔ آخر میں امت کی بیٹیوں کے لیے دعا۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کو حیا والی بنا۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کے اچھے رشتوں کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والی بنا۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کو شوہر کی اطاعت کرنے والی بنا۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کو زنا جیسی نحوست سے بچا۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کی ہر جائز خواہش پوری فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کے حق میں جو بہتر ہو وہ فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کے حق میں جو بہتر نہیں اس پر صبر کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔